دروازے پر زور زور سے دستخط ہوئی۔ بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا تو ہمسائے اور اہل محلہ سارے اکٹھے تھے۔ تیور تو غصے والے تھے، جنہیں دیکھ کر گھر سے برآمد ہونے والے بزرگ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ خیریت کہاں ہے بھائی، تمہارا لڑکا آئے روز ہمارے گھر کی دیواروں پر کوئلے سے پتہ نہیں کیا نقش و نگار بناتا رہتا ہے، ساری دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں۔ تم اپنے لاڈلے کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑے میاں نے وقتی طور پر اہل محلہ کو سمجھا بجھا کر بھیج تو دیا، لیکن وہ اس شکایت سے قدرے ناراض تھے۔ بیٹے کو سمجھایا، یار باز آ جا، کیوں تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹے نے سر جھکا کر سن تو لیا، لیکن وہ باز رہنے والے کہاں تھا۔ یہ آڑی ترچھی لکیریں تو اس کا شوق تھا، اور شوق سے لا تعلقی کون اختیار کر سکتا ہے۔ پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو کالا کرنا ترک تو کر دیا، لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی خالی جگہ ملتی وہ چاک یا کوئلے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا۔ یوں یہ شوق پروان چڑھتا رہا۔ اسکول میں اساتذہ کی غیر موجودگی میں تختہ سیاہ پر چاک کی مدد سے وہ اپنے شوق کی تکمیل کرتا رہتا۔ کبھی ڈانٹ اور کبھی حوصلہ افزائی دونوں برابر ملتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، اسکول میں منعقدہ خطاطی اور خوش نویسی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جو بھی لکھا یا بنایا ہوا نمونہ دیکھتا اسے ہو بہو چاک کی مدد سے بنا لیتا تھا۔ خوش نویسی کے قواعد یا خطوں کی پہچان تو اس سے بالکل بھی نہیں تھی، لیکن جیسا بھی مشکل سے مشکل خط ہوتا وہ اسے کاغذ پر اتار لیتا۔ کوئی پوچھتا کہ یہ کون سا خط ہے یا کون سا اسٹائل ہے تو بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس باقاعدہ تعلیم تو نہیں تھی، نہ ہی پہچان تھی۔ کلاس میں سب سے پہلے آتا، چاک سے تختہ سیاہ پر اپنی مشق کرتا رہتا۔ باقی ہم جماعتوں اور اساتذہ کے آنے سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک مشق کر لیتا، اور اگر کبھی کبھی کوئی استاد دیکھ لیتا تو حیران رہ جاتا کہ نو عمر اور نو آموز بچے کا اتنا عمدہ خوش خط۔ آہستہ آہستہ اس کی مشق میں پختگی تو آ گئی، لیکن باقاعدہ رہنمائی سے محروم ہی رہا۔ اسکول میں کوئی خطاطی کا استاد نہیں تھا، اور آرٹ یا ڈرائنگ کا استاد اسے تھوڑا بہت سکھا تو دیتا، لیکن وہ لڑکا استادوں سے زیادہ بہتر لکھ لیتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتتا رہتا۔ محلے میں بھی بینرز اور اشتہار لکھنے والے کی حیثیت سے پہچان بنوا لی۔ اسی دوران میٹرک کر لی اور آگے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو اسکول چھوڑ دیا۔ برش اور رنگ لیتا اور گلیوں میں نکل جاتا تھا، لوگوں کی دکانوں پر نام لکھتا، بینرز لکھتا اور چند پیسے کماتا۔ اس کام سے اسے تسکین نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ اسکول جب چھوڑ دیا تو وقت کی فراوانی بھی ہو گئی اور کام میں روانی بھی ہو گئی۔ ایک دن اسے کہیں سے ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا خوش خطی سیکھیں۔ اس کتاب میں اردو اور عربی کے خطوں کے متعلق معلومات تھیں، جیسے برش، قلم اور رنگوں کی بنیادی معلومات۔ اس نے وہ کتاب حفظ کر لی اور خطوں کے شکلیں یاد کر کے ان کی مشق شروع کر دی۔ ایک دن وہ بڑی کتابوں کی دکان میں گیا اور وہاں سے اپنے کام کے متعلق کسی کتاب کا پوچھا۔ اسے کوئی خاص کتاب تو نہ ملی، مگر عربی رسم الخط کے متعلق ایک چھوٹا سا کتابچہ مل گیا۔ اس نے وہی خرید لیا۔ اب عربی تو پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن عربی خطوں کی شکلیں اسے پتہ چل گئیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ بڑی کمپنیوں اور اداروں کے کام کرنے لگ گیا۔ ایک دفعہ کراچی کی ایک مصروف شاہراہ پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا۔ ایک بڑی گاڑی اس بورڈ کے نیچے آ کر رک گئی، اور گاڑی میں بیٹھے شخص نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا اس سے مخاطب ایک عربی شخص ہے، اور عربی زبان سے تو وہ ناواقف تھا۔ اس بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی سی گاڑی بھی آ کر رکی۔ اس میں عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے۔ وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاطی کا کام کرو۔
لڑکا کہنے لگا مجھے تو عربی بولنا اور لکھنا آتی ہی نہیں، میں کیسے یہ کام کروں گا؟ تو اس عربی شخص نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ پینل لکھ رہے ہو یہ عرب کا مشہور خط ہے اور اسے ہر کوئی بھی نہیں لکھ سکتا، تم تو اسے کمال مہارت سے لکھ رہے ہو اور کہتے ہو میں جانتا بھی نہیں۔ وہ عربی سعودی سفیر کا دوست تھا اور پاکستان سے ہنر مند افراد کو لینے آیا تھا۔ اسے پاکستانی خطاط لڑکے کا کام پسند آ گیا اور ساتھ چلنے کا کہا۔ یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوا کر شیخ کے حوالے کیا اور چند دنوں بعد وہ سعودی شہر ریاض میں بیٹھا پینر لکھ رہا تھا۔ جب کام کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے تو سعودیہ میں رہنے سے ایک تو اس نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی، دوسرا عربی خط اور رسم الخط میں وہ تقریباً کمال کے درجے تک جا پہنچا۔ اس وقت کفیل اچھا آدمی تھا اور اس پاکستانی خطاط کی بے پناہ عزت بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے کفیل سے اجازت لے کر کئی بار عمرہ اور زیارتیں وغیرہ بھی کر آیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نماز کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش مجھے موقع ملے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک تختی پر ایسی خطاطی کروں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ یہ خواہش لے کر وہ وہاں سے ریاض آ گیا۔ کام کاج کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، لیکن خواہش برابر پروان چڑھتی رہی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ دنیا بھر سے خطاط حضرات کو دعوت ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے ایسے خطاط اپنا کام لے کر آئے تھے۔ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو معروف تھا اور نہ ہی اس کا کام کوئی ایسا تھا جو مشہور ہو، اور اوپر سے وہ خطابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا اور اہل زبان بھی نہیں، اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا۔ وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا، اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ تقریباً اس نے دل چھوڑ ہی دیا کہ اس کی دکان پر ایک عربی آیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں سائز کی تختی خط سلس میں چاہیے۔ اس نے لکھ دی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنے چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا خطاط ہو تو بتانا۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو کہا مجھے لے چلو، میں وہاں کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریباً ناراض ہی کر کے مدینہ منورہ چلا گیا۔ مقابلے کا اختتام وقت بہت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ نیا کفیل اس کے کام سے بے حد درجہ خوش تھا۔ اس جیسا کام تو سعودیہ میں کوئی دوسرا کرنے والا تھا ہی نہیں۔ کفیل تو یوں تھا جیسے اس کا مرید ہو گیا ہو۔ اسے بہترین کھانے کھلاتا، جب بھی ملتا تو ہاتھ اور ماتھا چومتا، غرض بڑی آؤ بھگت کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے نہ مدعا بیان کیا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں خطاطی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اسے اپنے جاننے والوں سے کہلوا کر اسے کسی طرح مقابلے تک لے ہی گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹرڈ ہوا۔ اسے مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی۔ یوں اس کی لکھی ہوئی تختی اور وہ اس مقابلے میں شریک ہو گئے۔ مقابلہ ختم ہوا اور نتائج کے اعلان کا دن تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اساتذہ کے درمیان اس کا کام کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال
مقابلے کے نتیجے کا اعلان ہوا اور خلاف توقع وہ دنیا بھر کے ماہر خطاطوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار ٹھہرا۔ امام الحرم اور جیوری نے جب اس خطاط کا نام اور ملک پوچھا تو کہنے لگا شفیق الزماں پاکستان سے۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا، اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ یوں جناب محترم شفیق الزماں کی خوش نصیبی اور سعادت کہ کہاں ایک تختی لگانے کی خواہش اور کہاں درود دیوار منورہ کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کا استاد بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزرنے کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار پر 85% کام شفیق الزماں کے ہاتھوں کو لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جس دروازے باب السلام سے داخل ہو کر اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور سلام کی سعادت کرتا ہے، ان تمام جگہوں کو شفیق الزماں کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ ایک اجمی کا خطاط المسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانا ایک معجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں۔ آج حرم مکی کے امام حرم مدنی کے خطاط سے ملنے میں سعادت اور فخر سمجھتے ہیں، اور حرمین شریفین کے تمام خطاطی کاموں کے لیے شفیق الزماں سے مشاورت کی جاتی ہے۔